زمین پہ بھیجا. قرآن مجید کی آیات اس پر گواہ ہیں. اب جب انسان زمین پر وارد ہوا ہے تو اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, ٹھیک, اور آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ٹھیک, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ روح کے بارے میں جو تم پوچھ رہے ہو یہ امر ربی ہے, یعنی ابھی شاید تم انڈرسٹینڈ نہ کر سکو. ٹھیک. اٹ ڈز ناٹ مین کہ یو ول نیور انڈرسٹینڈ, Exactly. بٹ ایٹ دس اسٹیج تمہاری وہ نہیں, کلاس 1 کلاس 2 میں تم بیٹھے ہوئے ہو. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جس روح سے نوازا اس روح کا ایک لیول ہے, اس کا نام ہے عقل. سبحان اللہ. ٹھیک, امام غزالی اس کو اسی طرح بتا رہے ہیں. یہیں سے آگے نکلتے ہیں. اور بالکل اس بات کو امام جعفر صاحب نے فرمایا کہ روح کا سب سے اعلیٰ ترین مرحلہ جو ہے وہ عقل کا مرحلہ ہے. علامہ صاحب میں بریک کیونکہ لینا ہے, عقل پہ ہم آ گئے کیونکہ یہاں یہ پر ظاہر ہے بریک کی ریکوائرمنٹ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم اس عقل انسانی پہ اب آ گئے ہیں. روح کا ایک سخر لکم کی بات آ گئی, ما فی السماوات والارض کی بات آئے گی. ناظرین فلسافیکل ڈسکشن ہے ٹو سٹارٹ وتھ, اور ظاہر اس ڈسکشن کو آگے ہم اپنے سوشل فیبرک میں بلینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں جہاد اکبر کی تو یہ وہ جہاد ہے جو ہم باہر کی کسی طاقت سے نہیں کر رہے. ہم اپنے اندر موجود نفرت, اپنے اندر موجود کم علمی, اپنے اندر موجود غصہ, اپنے اندر موجود انگزائٹی, ڈپریشن, ان تمام چیزوں کے خلاف یہ جہاد کر رہے ہیں. اور اس پروگرام میں جو ٹاپکس ہم سلیکٹ کرتے ہیں ناظرین, آبجیکٹو ان کا سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسے موضوع میں بغیر کسی شک کو پیدا کیے ایک ایسی گفتگو کریں کہ جس سے نہ صرف وہ موضوع کلیئر ہو بلکہ اس موضوع سے ریلیٹڈ دوسری ڈائمنشنز جو نارملی آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی یا شاید ایک جگہ پر یکجا ہو کے نہیں ملتی, ان تمام ڈائمنشنز کو کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی, پٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں یوسف عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جناب آپ توحید کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھوں گا توحید کے اندر اللہ تو ہے, اللہ تو رحیم و کریم ہے, اللہ تو مالک کل ہے, اللہ تو حی القیوم ہے, یہ آپ جو ہے کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں یہ تو جمع میں آتا ہے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بہت شکریہ. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم ادب میں استعمال کر رہے ہیں, اور زبان کوئی ایسی ہے نہیں جو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو بیان کر سکے. تو ٹیکنیکلی تو ہمیں اللہ کے موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے. یہ صرف ادب کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے آپ اور جمع کے صیغہ ہیں استعمال کر رہے ہیں. یور پوائنٹ از ٹیکن, اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ اللہ کو تو کہنا پسند نہیں کرتا. میرے خیال میں اگر میں آپ کو کہیں ملوں اور آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہوں اور تو کہہ کے مخاطب کروں, حفظ مراتب کے خلاف ہے. صرف اس وجہ سے ہم اللہ کے لیے آپ اور ہیں کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. علامہ صاحب, عقل کی بات شروع ہوئی تھی. تو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پہ اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا, اور جب انسان کی خلقت کو کامل کیا تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین, مبارک ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت نوازنے کے بعد اسے کہا کہ اب تمہیں ایک ایسی طاقت دے دی گئی ہے کہ جو اس لامحدود کائنات کو, کہ لامحدود ہوتے ہوئے محدود ہی ہے, اس لیے کہ انسان کی عقل سے لامحدود اور اللہ کے لیے مچھر کے پر سے بھی حقیقت میں محدود ہے, ورنہ لامحدود ہے. اس لیے کہ انسان اس کائنات کے اینڈ کو, شاید ڈاکٹر صاحب بہتر بتائیں گے, اس کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کائنات کا اینڈ کیا ہوگا, کیسے ہوگا. بہرحال ابھی اس طرف جانے سے بجائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا انسٹرومنٹ دیا ہے جس کے ذریعے وہ اس کائنات کی تسخیر کا کام انجام دے سکتا ہے. جیسے کسی کو گاڑی دی جائے, آپ چلا سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, اب وہ نہ چلائے تو دینے والے کا قصور نہیں. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ تقریباً
15 سے زیادہ جگہوں پہ یہ بات آئی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کے کنٹرول کی طاقت تمہیں دے دی گئی. تم ہو محدود لیکن تمہیں طاقت دینے والی ہستی لامحدود ہے. سبحان اللہ. اس ہستی نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ تم جاؤ اس کائنات کی سیر کرو اور دیکھو کہ اس کائنات کو میں نے کیسے خلق کیا ہے. تب تمہیں پتہ چلے گا کہ 200 بلین گیلیکسیز، ہر گیلیکسی کے اندر 100 سے 150 بلین سٹارز. ٹھیک. تو یہ سارا کنٹرول کرنا ہے ہمیں بالکل. اور اسی کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں. تب بہت پتہ چلے گا اہم اس کی نقطہ ہے. عظمت. یعنی عقل کی بنیادی طور پر یہاں پہ حکمرانی آ گئی. یہ جو اس آیت کا مفہوم ہوا کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض کہ عقل کے تحت مسخر کر دیا گیا. قرآن مجید میں 200 سے زیادہ جگہ پر عقل کی طرف ریفرنس ہے. گفتگو آگے بڑھے گی تو میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی، میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی علی فرمائیے. جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، بس میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ایز اے مسلمان اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جی ظاہر ہے. مجھے سر حیرانگی ہے ٹائم یہ بھی ہوتی ہے کہ ایز اے مسلمان ہمیں جن چیزوں سے منع کرنے کے لیے کہا گیا ہے کسی بھی طرف سے، جھوٹ بولنے سے، ریاکاری سے، زناکاری سے، کوئی بھی، لیکن ایز اے مسلمان اور پاکستانی ہم نے وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں. سوسائٹی میں اگر بات میں کر رہا ہوں، کسی خاص تک بھی کسی ایک آدمی کی طرف میں نہیں کر رہا اشارہ، تو ہمیں جو منع کیا گیا ہے قرآن شریف میں اس کا الٹ ہم کر رہے ہیں ایز اے مسلمان، ایز پاکستانی. رمضان کی اگر آپ دیکھ لیں، منع کی ملاوٹ ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو ایز اے بیسس کو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اور یہ جو ہم توحید کی ڈسکشن کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ اس قبلے کی درستگی ہے کہ جس کے بعد یہ جتنے آپ نے معاملات جن کا آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں اور یہ ہمارے سوشل فیبرک میں اس طرح سے پیوست ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ خیال ہے اس پورے فورم کا کہ ان تمام چیزوں کی روٹ کاز اس جگہ پر ہے کہ جب تک ہم توحید کو، رسالت کو، عبادت کو، ایمانیات کو، اخلاقیات کو اور ان تمام معاملات کو ان کی روح کے ساتھ نہیں سمجھ لیتے، اس وقت تک ہم صرف اوپر سے معاملے، اوپر سے لیپا پوتی تو کر دیں گے لیکن جو اندر جو گلاؤ اور سڑاؤ ہے وہ برقرار رہے گا. ڈاکٹر صاحب عقل کی بات کر رہے تھے علامہ صاحب. اچھا، اور میں اس سے پہلے کی ایک بات کی طرف تھوڑا سا اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا. اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی. اچھا، جب ہم آج کی سائنس کو دیکھتے ہیں اور آج کا انسان جستجو میں اسی عقل کے سہارے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ جستجو میں ہے. اور ماڈرن سائنس تو اب اس بات کو مان چکی ہے کہ جس کو ہم کنونشنل وزڈم یا کنونشنل سائنس کہتے تھے وہ ناکافی ہے. اللہ کے وجود کو تو خیر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، یعنی اللہ کی جو تخلیقات ہیں ان کو بھی سمجھنے کے لیے سائنس کا جو پرانا کینوس ہے وہ ناکافی ہے. لہٰذا اب آج کی سائنس میں روحانیت بھی شامل ہو رہی ہے. اب اس پوائنٹ آف ویو سے جب یونٹی کا یا وننس کا جو کانسیپٹ آتا ہے، اور جو آپ انرجی کی بات کر رہے تھے کہ یہ تمام انرجیز آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یہ کنیکٹڈ کس طرح ہے ہمارے ناظرین کو ذرا سا یہ سمجھائیے. اچھا دیکھیں، میں ایک عام زبان میں ایک ایگزامپل پہلے پیش کرتا ہوں، پھر اس نقطے کو جوڑوں گا تو شاید زیادہ آسانی سے. کال لے لیں. جی بالکل. سوری بیچ میں پھر آپ کو نہیں انٹرپٹ کروں گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں آصف بات کر رہا ہوں. جی آصف فرمائیے. آپ کی آواز کم آ رہی ہے بھائی. جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ابھی میں آپ کی ساری ڈسکشن سن رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا پروگرام لگا ہوا اور دیکھا میں نے. مجھے وہ آپ کے جو پروگرام کا جو ہے سلسلہ وہ بڑا اچھا لگا. میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی عقل کے حوالے سے. جی. تو سلسلہ عقل جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم انسان اپنی رہنمائی فرما سکے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے ہونے کو ادراک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مگر یہ عقل بھی ناپید ہو جاتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ عشق جو ہے وہ سامنے وجود میں آ جاتا ہے. جی. اب اللہ پاک کا جو عشق ہے، اگر ہم اپنے انبیاء کی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں بے تہا ایسے واقعات آتے ہیں جہاں پہ عقل کا کوئی کنسیپٹ رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. صرف اللہ سے لو اور اللہ سے عشق ہی نظر آتا ہے.
جیسے سرکار کی حیات طیبہ دیکھ لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ دیکھ لیں, جب ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پہ عقل والے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو جسم جل جائے گا, ٹرو, مگر عشق رہ جاتا ہے. کیا اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اب لہذا دیکھا جائے کہ ہم اس عشق کی راہ کی طرف توجہ دے رہے ہیں, اللہ نے جو عقل دی ہے ہم اس راہ کی طرف کیوں نہیں جاتے جو ہمیں ملی ہے, وہ عشق, اپنے رب سے عشق, ہمیں اس طرف سوچنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. ظاہر ہے ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے, اور آپ جو گفتگو فرما رہے تھے بالکل ٹھیک ہے. صرف عقل کو اس لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے ابھی تک کہ اس سے عشق کی منزل کو سمجھا جا سکے. عشق کو سمجھنے کے لیے تو یہی عقل چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جب ایک بار عشق پر آ گیا کوئی شخص, اور دوسری بات ہے کہ عشق بیان کی کیفیت کا نام نہیں ہے, عشق حال ہے. تو حال وہ چیز ہوتی ہے جو بیان نہیں ہو سکتی. لیکن یور پوائنٹ از ٹیکن, اور اس پہ اقبال نے جو کہا ہے کہ عشق کی جس نے طے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسماں کو بے کرا سمجھا تھا میں. ڈاکٹر صاحب سوری, آپ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹر ہے, خالق کائنات نے ہر چیز اس کائنات کے اندر جو ہے نا پیدا کی, اور انسان انوینٹر ہے, یعنی ان چیزوں کی موجودگی سے وہ اپنی کچھ ایجادات کرتا ہے. اس ایجادات کی روشنی میں اس نے ایک گاڑی بنائی, جیسے ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ ایک کار جو ہے وہ تخلیق کر لی ہے, انسان نے بنا لی ہے. اس کار کو ایک فزیکل ہارڈ ویئر, ایک اسٹرکچر بنا کے اس نے کھڑا کر دیا پہیوں کے ساتھ, اور اس کا ایک پروگرام ہے, یعنی یہ گاڑی چلے گی کیسے نا, اس کا ایک پروگرام ہے. یعنی آپ گیئر ڈالیں گے فرسٹ میں تو اٹھے گی, بریک دبائیں گے تو بریک دبے گا, یہ سب کریں گے تو یہ لائٹ جو ہے نا آن ہوگی. یہ وہ چیز ہے جو شعور ہے, یہ وہ چیز ہے جو عقل ہے, یہ چیز ہے جو اس نے پروگرام جو ہے نا وہ بنایا ہے کہ یہ آپریٹ کیسے ہوگی. بجلی جو ہے یہ 2 تار لگانے سے میں کپ میں لگاؤں گا تو جلے گا نہیں, بلب میں بھی لگاؤں گا جب بھی نہیں جلے گا, لیکن بلب کے پیچھے ایک سرکٹ ہے, وہ سرکٹ جو ہے وہ شعور ہے, وہ عقل ہے جس کے اوپر یہ بلب نے, اس ہارڈ ویئر نے جلنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ رکھی ہوئی ہے موجود, اس کو ایک انرجی چاہیے. یعنی اگر یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کا سافٹ ویئر بھی کمپلیٹ ہے, اس کا پروگرام بھی کمپلیٹ ہے, لیکن اگر اس میں انرجی نہیں ڈالوں گا, اس کے اندر میں وہ فیول کی فارم میں جو انرجی ہے, جو سب ایک ہی فارم کے اندر, آج ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ چاہے اس کو آپ گیس کہہ دیں, چاہے آپ اس کو پیٹرول کہہ دیں, آپ چاہے اس کو HCl کہہ دیں, یہ ساری چیزیں ایک ہی فارم میں, ایک ہی سورس سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب جاتا ہے ہم اس کو ایک انرجی نہیں دیں گے, اس گاڑی نے چلنا نہیں ہے. اچھا, اگر ہم اس انرجی اس کی ختم ہو جائے تو یہ ساری خوبصورتی کے باوجود یہ یہیں پہ کھڑی رہے گی. اب ایک انسان کو, ایک گوشت پوش کا ایک انسان ہے, اس کے اندر یہ خلق ہو گیا, یہ جسم موجود ہے, اس کے اندر جیسا آپ نے فرمایا کہ جو امر ربی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وہ انرجی آ گئی ہے, اپنی روح انرجی آ گئی ہے. اب انرجی آنے کے بعد اب انسان ختم ہو گیا, وہ عالم ارواح کے اندر وہ روح تو واپس چلی گئی ہے, باڈی جو ہے وہ سامنے موجود ہے, وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یعنی جن مرکبات سے وہ باڈی بنی ہے وہ گھل مل کے اس مٹی کے اندر وہ ویسی کی وہیں کی وہیں موجود ہے, کمپوزیشن ہو جائے گی, لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی, وہ فنا نہیں ہو رہی. تو پھر ختم کیا ہوا؟ ٹھیک, جب روح واپس چلی گئی جہاں سے آئی تھی, وہ باڈی بھی اپنی جگہ موجود ہے, ایک ڈفرینٹ کمپوزیشن کے فارم میں ہے, تو پھر وہ ختم کیا چیز ہو گئی؟ وہ انسان جو مر گیا یا انتقال ہو گیا یا منتقل ہو گیا, وہ جو سوچنے کی صلاحیت تھی, وہ جو شعور تھا, وہ جو عقل تھا, وہ بیسکلی جو ہے وہ ختم ہو گئی. یعنی اس کو جو صلاحیت دی گئی تھی, جس کے اوپر اس باڈی کو آپریٹ کرنا تھا, اس انرجی کے تھرو جو انرجی اس کو دی گئی تھی, وہ انرجی اب واپس لے لی گئی ہے, تبھی آپ کا پورا اسٹرکچر جو ہے یہ بیکار جو ہے نا وہ موجود ہے. صحیح. انسان جیسے ہی اس شعور کی منزل پہ آتا ہے, وہ ہمیشہ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ جی میں کون ہوں, میں کہاں ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا. یہ وہ شعور ہی کی جو ہے وہ دولت ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم توحید کہ ہم جو ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ جیسے بھی ایک صاحب نے, کالر نے بھی یہ کہا تھا, ٹاپک کے ساتھ ہی بالکل ریلیٹ کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم الحمدللہ رب العالمین جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن یقین نہیں کر رہے اس کے اوپر. ہم اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی مان نہیں رہے, کیونکہ جو رب العالمین کو واقعی مان جائے تو وہ تو کسی انسان سے ڈرے گا ہی نہیں. وہ تو اپنے رزق کو کیا سمجھے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو میرا پالنے والا ہے, جب وہ پالنے والا ہے تو میں چور بازاری کیوں کروں, میں جو کیوں کروں, میں بد معاملگی کیوں کروں, میں کیوں جھوٹ بولوں, میں کیوں غلط چیزیں بیچوں, جب رب العالمین میرا وہ ہے, یہ میری پروڈکٹ نہیں ہے. جب وہ اس کا رب العالمین نہیں مانتا تبھی تو اس پروڈکٹ کے اوپر اپنا بلیف لے کے چلا جاتا ہے. یعنی یہ جتنی انارکی ہے یہ بیسکلی توحید کو نہ سمجھنے کی بنیادی بات یہ ہے. کالر ایک ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام عباس ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. بس سر میرا کویشچن یہ ہے دونوں سارے اسکالرس کے لیے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں عقل کی,
جہاں پہ آپ کا بھی ٹاپک تھا. کچھ لوگ ڈفرینشیٹ ایسے کرتے ہیں عقل کو کہ جب آپ جیسے حضرت ذوالقرنین کا ذکر لے لیں قرآن میں, اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی نا فگریٹو میننگ اور لٹرل میننگ اگر آپ لیں ان کی واقعے کی, جیسے یاجوج ماجوج کو